الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ العزیز آج ہم 10واں پارہ پڑھیں گے۔ 10ویں پارے کی ابتدا سورہ انفال کے درمیان سے ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ غزوہ بدر یہ 2 ہجری میں ہوا تھا اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس غزوہ کو اس وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس میں دور کا غرور اور ان کی جو طاقت تھی وہ ٹوٹی تھی، اور جو ان کے اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتے تھے وہ ختم ہوا تھا، اور دوسری جو چیز تھی وہ دراصل ایمان اور مادیت کی جو جنگ ہے جو ہمیشہ سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ ایک طرف اگر میٹیریل ہو اور ایک طرف اگر ایمان ہو، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب 313 کا لشکر تھا اور 1000 کے لشکر پر غالب آ گیا، اور دراصل اللہ تعالیٰ نے مادیت کو شکست دی ایمان کے ذریعے۔ اور یہ آپ سیرت میں غزوہ بدر کے متعلق آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، تو بس اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین غالب رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیشہ ایک کامل اور مکمل یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً سورہ مبارکہ کے جو اختتام ہے، سورہ انفال کا اختتام، اس تک غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سورۃ التوبہ ہے۔ سورہ توبہ یہ سورہ مبارکہ دراصل مشرکین سے برات کے متعلق اس میں بڑے واضح احکامات ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ مشرکین سے برات کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام پھیل چکا اور جزیرۃ العرب میں اسلام نے اپنے پنجے گاڑ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات مبارکہ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اب یہاں پر یعنی جزیرۃ العرب میں اور بیت اللہ میں یہاں اب ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اب چونکہ یہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو چکا ہے اور یہ جگہ اللہ کی ہے، یہاں گھر اللہ کا موجود ہے، لہٰذا اب یہاں پر شرک کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو مشرکین کی دراصل 4 قسمیں تھیں، تو ہر ایک سے الگ الگ انداز سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، اس آیت مبارکہ میں ان مشرکوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اس آیت مبارکہ میں ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام لے آئیں یا پھر جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے یہاں سے باہر نکل جائیں۔ یہ پہلے قسم کے مشرکین ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ مشرکین ہیں کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگی معاہدہ تھا، لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تو کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، اور تھے وہ مشرک، لیکن مدت متعین نہیں تھی۔ تو اس قسم کے جو مشرکین ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے صرف 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے کے اندر وہ بھی اپنے اس معاہدے کو پورا کر کے یہ معاہدہ ایگریمنٹ 4 مہینے تک ویلڈ رہے گا، 4 مہینے کے اندر وہ بھی جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے آیت نمبر 4 میں تیسرے قسم کے مشرکین کا بیان ہے۔
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تیسری قسم ان مشرکین کی ہے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت بھی متعین تھی کہ یہ معاہدہ 15 مہینے کے لیے ہے یا 18 مہینے کے لیے، مدت بھی متعین تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مدت متعین ہے اور جو ٹائم رکھا گیا ہے اس معاہدے کا اس کو پورا کیا جائے اور بدعہدی نہ کی جائے. چوتھی قسم ان مشرکین کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا لیکن معاہدہ توڑ دیا. اس قسم کے مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہی ختم ہو، چونکہ یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حرمت کے مہینے چل رہے تھے. حرمت والے مہینے وہ مہینے ہوتے ہیں جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی، جیسے رجب ہے اور اسی طریقے سے ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، تو یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو یہ حرمت والے مہینے ختم ہو اس قسم کے مشرکین کے ساتھ ان کو بالکل بھی مہلت نہ دی جائے اور ان کو فوراً یہاں سے نکال دیا جائے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو مشرکین ہیں ان کو جزیرۃ العرب سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دراصل یہ اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنا تھا اور اسلام کے غلبے اور اس کے دبدبے کو بیان کرنا تھا. اس کے بعد آگے آیت نمبر 17 میں مساجد کی تعمیر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مساجد کا تعمیر کرنا صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے. مسجد کا تعمیر کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس آیت مبارکہ سے ذرا پہلے آپ تھوڑا سا پس منظر سمجھیے. یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہت ہی سپیریئر سمجھتے تھے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ کہا کرتے تھے ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم مسجد حرام کی تولیت، ہم مسجد حرام کا خیال رکھتے ہیں، بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ بڑے نیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ مشرکوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں. یہ کام مشرکوں کا نہیں ہے، بلکہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو تو وہ آباد کرتے ہیں، وہ تعمیر کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بہت اہم ترین اصول بیان کیا گیا ہے کہ مساجد کی تعمیر، ان کا انتظام اور انصرام اور اسی طریقے سے ان میں عبادت کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوں اس آیت مبارکہ کے مطابق. اور اسی طریقے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ مسجد کی تعمیر سے کیا مراد ہے. دیکھیں مسجد کی تعمیر، اس کے پنکھے نہیں ہوتے، اس کی قالینیں نہیں ہوتی، اس میں لگے فانوس نہیں ہوتے. مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی، اس میں لگے ہوئے زرق برق لباس اور مختلف چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی تعمیر اعمال سے ہوتی ہے. آپ کو معلوم کہ مسجد نبوی کے بننے کے 10 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس میں چراغ جلایا گیا تھا. اس سے پہلے چراغ بھی نہیں تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو مسجد کی تعمیر یا مسجد کی آبادی یہ شیشے، پنکھے، ان چیزوں کا نام نہیں بلکہ اعمال کا نام ہے، اور اعمال ہی کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں.
اور حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں حاضری کا پابند ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ آ کر نمازوں کا اہتمام رکھتا ہے، تلاوت اور اذکار کر رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو اور مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا مسجد کو جو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے، اور مساجد کے آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم ترین اصول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے آباد رکھنے اور ان کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں ایک قرآن حکیم اصول بیان فرما رہا ہے کہ دوستی اور تعلق کی بنیاد وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہونے چاہیے۔ دوستی اور تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے ماند ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں، یہ تمام چیزیں، ماں باپ اور مال و دولت، بیوی بچے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، یعنی اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ تو معلوم ہوا کہ دوستی اور تعلق کی بنیاد اور ہر چیز کی بنیاد وہ اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، نہ مومن مرد کو اور نہ ہی مومن عورت کو یہ اختیار ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا اختیار چلاتے پھرے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات کی بنیاد پر تعلق اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔